ادریس علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا، بنایا، جیسے کہ علم نجوم، ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ بارش کب ہوگی، ہوائیں تیز کب چلے گی، جسے علم نجوم کہتے ہیں، ستاروں کے علوم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا واقعہ کب ہونے والا ہے۔ تو اس علم کو سب سے پہلے پیش کرنے والے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں جو علم نجوم ہے وہ جو اٹکل ہے، بس اٹکل، یعنی لوگ زبردستی اپنے طور پہ کچھ بھی پھیکم پھاک کر دیتے ہیں۔ تو نجومیوں کے پاس جانا حرام ہے، اور وہ جو بات کہہ دیں ان کی بات کو مان لینا یہ کفر ہے۔ یعنی اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بارش ہوگی، میں نے ستاروں کی گردش سے پتہ کیا ہے بارش ہوگی، جو غیب کی خبر دے رہے ہیں اس کو من و ان مان لینا پورے یقین کے ساتھ، تو آدمی کافر ہو جائے گا، اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ واجب ہوگا۔ اس لیے نجومیوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ جو باتیں کہیں اس کو ماننا بھی جائز نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ستاروں کو دیکھ کر باتیں کہتے تھے وہ بطور معجزہ کہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے وہ، تو بطور معجزہ کہتے تھے۔ تو نبی کی بات کو ماننا یہ تو ہمارے لیے لازم ہے، اس پہ یقین کرنا، ایمان لانا یہ تو ہم پہ فرض ہے۔ تو اس لیے ان کے علم میں اور آج کے علم میں زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے۔ ہاں البتہ کوئی اگر ستاروں کی چال کا علم سیکھے تو فی نفس سے ہی یہ علم برا نہیں ہے، اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو سیکھنا برا نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس پر اعتماد کرنا یہ برا ہے۔ بہت ساری توہمات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ توہمات پرستی سے بچیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ منحوس ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں۔ عام طور پر کیلنڈر جو آتے ہیں تو کیلنڈروں میں بھی ستارے لکھے ہوتے ہیں کہ اس دن قمر در عقرب، یعنی کہ اس دن جو ہے وہ چاند کو بچھو لگے گا۔ قمر در عقرب کا عقرب کہتے ہیں بچھو کو، تو یہ قمر در عقرب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم شادیوں کی یا مبارک کاموں کی تاریخ طے کرتے ہیں تو عقرب والے دن طے نہیں کرتے، یہ فضول بکواس۔ اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ بابا گیوں کے یہاں اس کی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام جو حضور علیہ السلام لے کر آئے اس میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ہر دن اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو دن اللہ نے پیدا کیا ہے وہ دن مبارک اور مسعود ہے۔ ہر دن مبارک اور مسعود ہے، کوئی دن برا نہیں ہے، سب دن اللہ کے ہیں۔ بس بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے، اگر مصیبت آنے والی ہو تو ماہ رمضان میں بھی تو آتی ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی یہ کہے گا کہ ماہ رمضان کا کوئی دن منحوس تھا یا کوئی رات منحوس تھی، معاذ اللہ کوئی یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے جو جنگ بدر ہوئی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر مصیبت مسلمانوں کے لیے کیا مصیبت رہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رو کر کے گزارتے ہیں۔ تو کیا اس دن کو کوئی معاذ اللہ منحوس دن کہہ سکتا ہے؟ کوئی نحوست والا دن کہہ سکتا ہے؟ تو نہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ جس دن ہماری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے اپنا ایمان اللہ پہ مضبوط کرو۔ اگر اللہ خوشی دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر غم دینا چاہیں تو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری خوشیاں اور سارے غم اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ ستاروں کی چالیں وغیرہ یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ستاروں کا علم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے قلم جو بنائی ہے، قلم لکھنے والی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائی۔
آپ نے قلم بنائی اور سب سے پہلے قلم سے لکھا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے. یہ